الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جو بات بتانے جا رہے ہیں یقیناً یہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا پھر کروڑوں روپے کی ہے، لیکن پیارے دوستو آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی نہیں، بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ پیارے دوستو یہ سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت آخر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ گائے کوئی ہیرا یا سونا تو نہیں ہے جو اتنی زیادہ قیمت اس کی ہوگی، لیکن پیارے دوستو یہ حقیقت ہے۔ پیارے دوستو گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی جس کی قیمت اربوں روپے ہو گئی؟ پیارے دوستو یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ دلچسپ ویڈیو۔ پیارے دوستو اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور اچھا انسان رہتا تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو بالکل چھوٹا سا تھا اور اس کے پاس صرف ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنے مرنے سے پہلے اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کا انتقال ہو گیا اور بچیا کچھ دنوں میں ہی بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اپنی ماں کا وہ فرما بردار اور انتہائی نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا اور ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بیچ دیتا اور جو بھی پیسہ ہوتا ان پیسوں میں سے کچھ پیسوں کو غریبوں یتیموں کو دے دیتا اور جو کچھ پیسے بچتے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا۔ اس کے بعد جو بھی پیسے ہوتے تھے وہ تمام کے تمام پیسے اپنی ماں کو لا کر دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے بچے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے اللہ، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دے دینا۔ یعنی کہ جب کسی آدمی کو دینا ہو تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے پاس اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن تمہیں میں اس سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی میرے ہاتھ میں بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی قیمت زیادہ دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گاؤں کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے تمام ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا تو ماں نے کہا کہ یہ گراہک شاید کوئی فرشتہ ہو، اس لیے میرے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت میں تمہیں دے کر خرید لیں گے۔ یعنی کہ تم اس وقت اگر گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام
عامل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کے قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ، اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خریدو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسے ہی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصال میں قتل کر دیا گیا اور اس کو یہی سزا دی گئی، اور مرد صالح کا لڑکا یعنی وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائیں تھی وہ اپنے بورے میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے بڑا مالدار آدمی ہو گیا، سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اس واقعے میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ہی جس کی ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور پیارے دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ اس بندے نے جب اس بچیا کو جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا تو اسے جنگل میں درندہ، شیر اور عجیب عجیب طرح کے جانور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بچیا کو کسی نے نقصان نہیں پہنچا پایا کیونکہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں اسے سونپ رکھا تھا۔ اس لیے پیارے دوستو، اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی سلامت رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں آپ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور بات آپ جان لیں کہ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا، جو آپ کو پہلے پارے میں ہی مل جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے آپ وہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات جان سکتے ہیں۔